اللہ رب العالمین نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے. آقا علیہ السلام کو کچھ تو سوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے. وہ اس لیے کرتے تھے کہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ دین حنیف کیا ہے، انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ بالک کائنات کی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائے. اور کچھ کفار تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اس لیے کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کو تنگ کرنا مقصد ہوتا تھا. ان کا مقصد آقا علیہ السلام کو تنگ کیسے کرنا کہ سوال کوئی ایسا کر دینا کہ جس سوال کا ان کو پتہ نہ ہو. ایسے بے ڈھنگے سوال کہ جن کا کوئی جواز ہی نہیں، جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بے معنی سوال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کب واقع ہونے والی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین کتاب اللہ نازل کرتے ہیں قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہے ہی نہیں. وما یغیث الارحام، اللہ رب العالمین اس میں قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، بارش کب نازل ہوگی، کب اللہ رب العالمین بارش فرمائے گا، بارش عطا کرے گا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. رحم مادر کے اندر کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہاں پر بھی ارشاد فرماتے ہیں قل انما علمها عند ربی، کہ قیامت کا علم جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. ہاں اس کی چند نشانیاں ہیں، لا یجلیھا لوقتھا الا هو ثقلت فی السماوات والارض، آسمان اور زمین بھاری ہو جائے گی. آسمان جو ہم کو اب نظر آ رہا ہے یہ روئی کی طرح اڑتا پھرے گا، اور پھر یہ زمین جو ہمیں بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. لا یجلیھا لوقتھا، اس کے وقت پر جو اس کا وقت ہے اسی وقت پر اللہ رب العالمین اس کو ظاہر کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی آ کر سوال کرتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جتنا سوال کرنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی سوال کے جواب دینے والے کو معلوم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیت کو پڑھ کے سناتے ہیں جس آیا میں اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کا علم صرف اللہ کو ہے. اور پھر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا یأتیکم الا بغتہ، وہ ایسے آئے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اچانک سے کوئی جھٹ سے کوئی کام، فوراً کوئی کام ہو جائے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے ہی قیامت کا بھی نہیں پتہ چلے گا. یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. حفی سے مراد پیچھے پڑھ کر سوال کرنا، چمٹ کر سوال کرنا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار سوال کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا ان کا مقصد تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ چمٹ کر سوال کرتے ہیں۔ متی الساعۃ یسألونک عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کیا دیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کر دیتے ہیں کہ تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس وقت وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تو مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ سے محبت اور اللہ سے محبت اللہ نے سوال کر دیا تو یہی بتلاؤں گا کہ اللہ تجھ سے اور تیرے حبیب سے محبت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا نہیں بتلایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کی رٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن قیامت کے لیے تیاری وہ کس نے کر لی ہے؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو جانتے نہیں ہیں۔ وہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے پیچھے پڑھ کے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پیچھے پڑھ کے سوال کیا ہو۔ آقا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بار بار سوال کیا ہو۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کہیں یہ بھولے نہ رہیں کہ ان سے کہہ دیجئے میں تو اس چیز کا بھی مالک نہیں کہ مجھے نفع کون سا پہنچنے والا ہے، مجھے نقصان کون سا پہنچنے والا ہے، مجھے فائدہ کہاں سے حاصل ہونے والا ہے، نقصان کہاں سے پہنچنے والا ہے۔ وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں اگر غیب کو جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں کبھی طائف میں جا کر پتھر نہ کھاتا، تو کبھی شیب ابی طالب میں محصور نہ ہوتا، تو کبھی اپنے چچا سے مایوس ہو کر نہ لوٹتا کہ جس چچا کو توحید کی دعوت دیتا رہا، کبھی میں برائیوں سے اور خیر کے علاوہ جو شر کے کام ہیں ان کاموں سے دوچار نہ ہوتا، بلکہ خیر ہی خیر ہوتی۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے تکلیف کبھی بھی نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میرے ذمے تو جو کام لگایا ہے گیا ہے وہ ڈرانا ہے، وبشیر اور خوشخبری دینا ہے، لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کو جو ایمان لے کر آئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی، جو اللہ پر ایمان لے کر آئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں قیامت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن قیامت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ویسے ہی کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہی جائے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر کہ اگر مجھ پر اللہ کی رحمت ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، مجھے خیر ہی خیر ملتی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ غیب کا علم کیا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، ہمارے دل میں جو کام لگایا گیا ہے وہ اللہ کی جہنم سے، اللہ کے عذابات سے ڈرانا ہے، اللہ رب العالمین سے جن چیزوں سے منع کیا ان سے دور کرنا، وبشیر اور خوشخبری دینا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، جنت کی خوشخبری دینا، اور ایسے کاموں کی طرف ان کو بلانا جو خیر کے کام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ کس طرح نیٹ دے اوتے موجود